آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب دکھانے جا رہے ہیں۔ اس شجرے کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل دیکھیں گے، اور اپنی اس سیریز کی دوسری ویڈیو میں ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی بات کریں گے۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ایک جامع شجرہ رکھا جائے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کل کتنے بچے تھے۔ کربلا کی جنگ میں حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے اور کون سے بیٹے شہید ہوئے، حضرت حسن کی نسل ان کے کس بیٹے سے چلتی ہے، اور آج کل یہ لوگ کہاں بستے ہیں؟ کیا جارڈن اور موروکو کے شاہی خاندانوں کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تعلق ہے؟ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انفوٹینمنٹ چینل۔ اس شجرے کو سمجھنے کے لیے ہمیں قریش میں حضرت عبد المطلب پہ آنا پڑے گا۔ ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا تھے، اور انہی پہ آ کے ان دونوں ہستیوں کا شجرہ آپس میں مل جاتا ہے۔ آپ قریشی قبائلی اتحاد کے چوتھے سردار بھی مانے جاتے ہیں، اور آپ کی نسل 57 پشتیں پیچھے حضرت اسماعیل اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسماعیلی عربوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت علی کے والد ابو طالب اور والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد تھیں۔ ابو طالب حضرت عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چاچا تھے۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ایک نہایت رحم دل انسان تھے، اور ہر وقت دوسروں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے بعد جب قریش آپ کی جان کے دشمن بن گئے تو حضرت ابو طالب نے انہیں اپنی پناہ میں رکھا، اور کسی کی میلی آنکھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نہ پڑنے دی۔ لیکن حالات اس وقت بہت زیادہ خراب ہو گئے جب سن 619 عیسوی میں ابو طالب کی وفات ہوئی۔ یہ سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غم کا سال سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ابو طالب کے انتقال کے محض 1 ماہ کے اندر ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتقال کر گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے 17 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا۔ ان کا تعلق بھی بنو ہاشم سے تھا، اور وہ حضرت عبد المطلب کی بھتیجی تھیں۔ ویورز، حضرت علی سن 600 صدی عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت علی مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، لیکن کچھ دوسری روایات اس بات کی نفی بھی کرتی ہیں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا زاد بھائی اور داماد تھے، اور ان سے تقریباً 30 برس چھوٹے تھے۔ آپ سنی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد اور اہل تشیعوں کے نزدیک پہلے امام اور خلیفہ مانے جاتے ہیں۔ آپ محض 9 سال کی عمر میں بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جوانی کی عمر میں پہنچے تو حضرت ابو طالب کی مالی مشکلات کو دیکھتے ہوئے ان کے بچوں میں سے ایک کی ذمہ داری سنبھالنے کا فیصلہ کیا، اور اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایسا کرنے پہ آمادہ کر لیا۔ چنانچہ حضرت عباس نے حضرت جعفر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کا ذمہ لے لیا۔ ویورز، اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی پرورش خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ ولادت کے وقت آپ کی والدہ نے آپ کا نام اسد رکھا، جسے بعد میں حضرت ابو طالب نے تبدیل کر کے علی رکھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن سے ابو الحسن تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو ابو تراب بھی کہا جاتا تھا، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ کنیت سمجھی جاتی ہے۔ حضرت علی کی پہلی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔
جن کی زندگی کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دوسری شادی نہ کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی کی کل 9 بیویوں سے 14 بیٹے اور 19 بیٹیاں تھیں، اور ان کے بیٹوں میں صرف 5 بیٹوں سے ان کی نسل چلتی ہے۔ حضرت فاطمہ سے حضرت علی کے 3 بیٹے حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن کے علاوہ 2 بیٹیاں حضرت زینب اور ام کلثوم تھیں، اور ویورز حضرت محسن کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، تو یوں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے 2 بیٹے ہی زندہ رہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کی اولاد کو شریف یا سید کہا جاتا ہے، جو کہ آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں بستے ہیں۔ ویورز، جہاں تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے تو وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بڑے بیٹے تھے، اور اسلام کے شروعاتی دور کی انتہائی اہم شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ آپ سن 625 عیسوی یعنی ہجرت کے 3 سال مدینہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی نے آپ کا نام حرب رکھا تھا، جسے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے حسن رکھا۔ آپ سنی مکتب فکر کے 5ویں خلیفہ جبکہ اہل تشیع کے دوسرے امام مانے جاتے ہیں۔ مبالغہ کے موقع پہ جب نجران کے عیسائیوں کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت یا خاندان کو لے کے نکلے تو حضرت حسن بھی ان میں شامل تھے۔ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسین بھی شامل تھے۔ اپنے والد اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انہیں مسلمانوں نے 5واں خلیفہ منتخب کر لیا، جو تقریباً 6 ماہ تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ چونکہ مسلمان اس وقت ایک خانہ جنگی یا پہلے فتنے میں مبتلا تھے۔ امیر شام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کئی جنگیں بھی ہو چکی تھیں، تو اس خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے سن 661 میں حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے پہلے فتنے کا خاتمہ ہوا۔ آپ نے حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی، اور سن 670 عیسوی میں اپنے انتقال تک وہ مدینہ میں رہے۔ ان کے انتقال کے وقت ان کی عمر محض 45 سال تھی، اور مورخ یہ لکھتے ہیں کہ انہیں ان کی بیویوں میں سے ایک یا ان کے کسی غلام نے زہر دیا تھا۔ ویورز، جہاں تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی بات ہے تو مختلف کتب میں ان کی اولاد کی مختلف تعداد آتی ہے، چنانچہ اس بارے میں کچھ حتمی طور پہ کہا نہیں جا سکتا کہ ان کے کل کتنے بچے تھے۔ تاہم کربلا کے موقع پہ ان کے 3 بیٹوں نے شہادت پائی، جن میں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابو بکر ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے علاوہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ بنت حسن کی شادی حضرت حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین سے ہوئی، جن کا ذکر ہم اپنی آنے والی ویڈیو یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی ٹری میں کریں گے۔ ویورز، حضرت حسن کی نسل ان کے بیٹے حضرت زید اور حضرت حسن ابن حسن سے چلتی ہے۔ جہاں تک حضرت زید کی بات ہے تو بعض مورخ یہ لکھتے ہیں کہ وہ کربلا کے محاذ پہ موجود تھے اور آخر میں انہیں قید کر لیا گیا، لیکن کچھ دوسرے مورخ اس کے متضاد بھی لکھتے ہیں، جبکہ ان کے دوسرے بیٹے حضرت حسن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کربلا میں موجود تھے اور اپنے چاچا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ لڑے۔ حضرت زید کے بیٹے حضرت حسن عباسی خلیفہ المنصور کے دور میں مدینہ کے گورنر رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عباسی اقتدار کے خلاف کوئی زیادہ مزاحمت نہ کی۔ اس کے علاوہ ان کی نسل سے حسن ابن زید نے 9ویں صدی میں شمالی ایران کے تبرستان کے علاقے میں زیدی سلطنت کی بنیاد رکھی، جہاں سے وہ عباسیوں کے خلاف آپریٹ کیا کرتے تھے۔ ویورز، حضرت حسن کے دوسرے بیٹے حضرت حسن ابن حسن، جنہیں حسن المتھانہ بھی کہا جاتا ہے، ان کی اولاد مختلف سلطنتوں اور کئی خاندانوں کی جد امجد مانی جاتی ہے۔ ان کے ایک بیٹے حسن کی نسل میں حضرت حسین ابن علی عابد آتے ہیں، جنہوں نے مدینہ میں عباسی خلیفہ الہادی کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا، جس کے نتیجے میں عباسیوں نے سن 786 میں انہیں ان کے پیروکاروں سمیت شہید کر دیا۔ ان کے ایک دوسرے بیٹے ابراہیم کی نسل سے یمن کے امام تعلق رکھتے ہیں،
یمن کے امام جو کہ بعد میں یمن کے بادشاہ بھی بن گئے اہل تشیعوں کی زیدی شاخ سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ مذہبی لحاظ سے بہت اونچے مرتبے کے مالک ہوتے تھے، جنہوں نے سن 897 سے تقریباً 1970 عیسوی میں یمن کے مختلف علاقوں پہ حکومت کی۔ اہل تشیعوں کی زیدی شاخ اسماعیلی شاخ سے کچھ اس طرح مختلف ہے کہ یہ لوگ اسے ہی امام مانتے ہیں جو فعال اور نظر کے سامنے موجود ہو۔ اسی وجہ سے ہر دور میں یمن پہ حکومت کرنے والے زیادہ تر اشخاص ان کے امام سمجھے جاتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس اسماعیلی صرف 12 اماموں پہ یقین رکھتے ہیں، جو کہ تیسرے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد باقی سب انہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت حسن المتھانہ کے سب سے بڑے بیٹے عبداللہ الکامل کے کئی بیٹے تھے، جن میں حضرت موسیٰ کی اولاد افریقہ میں گھانا سے لے کے عرب کے مکہ کے علاقوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ادریس کی نسل سے اردن کا موجودہ شاہی خاندان تعلق رکھتا ہے، جبکہ مراکش کے موجودہ حکمران خاندان کا تعلق ان کے ایک اور بیٹے محمد النفس سے ہے۔ ان کے بیٹے سلیمان مغرب کی سلیمانی ریاستوں کے جد مانے جاتے ہیں، جبکہ ان کے ایک اور بیٹے جعفر کی نسل سے موجودہ تیونس کے کئی خاندان تعلق رکھتے ہیں۔ ویورز، ان تمام خاندانوں کا تعلق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، جو کہ موجودہ دور میں پوری دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ ویورز، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔